ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں۔ آئیے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول علم دین کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے۔ صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے وضو اور سائنس، اس میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں وضو سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں اور پاکستان سے آیا ہوں۔ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا اور میں نے کہہ دیا کہ 2-4 ہوں گے۔ پوچھا ابھی تم نے کیا کیا؟ تو وہ شخص نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ میں نے وضو کیا ہے۔ کہا کیا روزانہ کرتے ہو؟ کہا کہ میں کرتا ہوں بلکہ دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق یہ میرا مشغلہ ہے۔ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں میں اس پر تحقیق کرتا ہوں۔
میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اسی سے اعضاء جو ہیں، یہ ہاتھ، پاؤں، دیگر، یہ سب کام کرتے ہیں، اور ہمارا دماغ ہر وقت فلوئڈ یعنی مائع کے اندر فلوٹ کر رہا ہے، تیر رہا ہے، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا کہ اگر وہ کوئی ریجڈ یعنی سخت شے ہوتی، دماغ کوئی سخت شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی. تو دماغ سے چند باریک رگیں کنڈکٹر موصل یعنی پہنچانے والی بن کر ہماری گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں. تو میری تحقیق یہ ہے کہ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے. لہذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار ضرور تر کیا جائے، گیلا کیا جائے. اور ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ آپ نے گردن کے پیچھے بھی کچھ کیا، تو واقعی آپ پاگل نہیں ہو سکتے. مزید یہ کہ مسح کرنے سے، یہ وضو میں جو مسح کیا جاتا ہے، مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ عاشقان رسول کتنے خوش بخت ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں. کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو جو ہے یہ شرط ہے، اور وضو میں مسح، سر کا جو مسح کیا جاتا ہے یہ فرائض میں سے شامل ہے. تو جو سر کا جو مسح کیا جاتا ہے تو سر اور گردن کے درمیان شے رگ یہ واقع ہے، اور اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے. جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شے رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے لیے تو اگرچہ وضو شرط ہے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں مزید نیکیاں کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اکثر دن کا حصہ یہ باوضو رہیں. تو مستقل باوضو رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا، یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی برکت ہے. چنانچہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کیا کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. تو باوضو رہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا یہ مستحب ہے. تو ہمیں باوضو رہنا چاہیے. ظاہر جو نمازی ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. توجہ ہوگی تو ظاہر اس کی برکتیں ملیں گی. اور مختلف کتابوں میں مختلف اقوال لکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا.
اللہ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے جو باوضو رہتے ہیں. اور یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ اسلام کی سنت ہے. اور ہم نے بھی بارہا دیکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بولنے والا ہوتا ہے نا، یعنی جو لڑائی جھگڑے کا جس کا بہت ہوتا ہے، وہ اگر کوئی اس سے آ کر الجھتا ہے تو کہتے دیکھو بھائی ابھی نہیں لڑنا، ابھی میں کچھ بولوں گا نہیں، میرا وضو ہے، میرا وضو ہے. تو میرا وضو ہے تو گویا یہ وضو جو ہے ہمیں بہت ساری لگامیں ڈال دیتا ہے کہ فحش کلامی نہیں کرتا ہے بندہ، بے حیائی کی بات نہیں کرتا ہے، گالی نکلتی ہے تو وہ بھی احتیاط کرتا ہے کہ یار میرا وضو ہے. تو یہ وضو گویا ہم کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ بعض عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے. نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت سے رغبت کریں. فرشتے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو باوضو رہتا ہے تو فرشتے ایسے خوش نصیب کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں. نمبر 2، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں. نمبر 3، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو، یعنی باوضو رہنے والا جماعت سے نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. نمبر 4، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں. نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو. اور نمبر 7، جب تک باوضو رہے امان الہی میں رہے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے 72 مدنی انعام میں ایک مدنی انعام ہی یہ رکھا ہے کہ کیا آج دن کا اکثر حصہ آپ نے باوضو گزارا؟ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز وجل باوضو رہنے کی کوشش کریں گے. اور یہ وضو کی بھی کیا ہی خوب عجیب حکمتیں ہیں کہ وضو میں جو ترتیب وار آزاد ہوئے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، دیگر ہی آزاد ہوئے جاتے ہیں. تو یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. پہلے ہاتھ میں جب پانی ڈالتے ہیں تو جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں. اب خود غور کیجئے گا کہ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں، تھکے آ رہے ہوں بالکل. اب آپ آئے وضو کرنے کے لیے، ابھی وضو نہیں کیا، صرف ہاتھ ہی دھوئے ہیں تو یوں لگے گا جیسے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہے، ایک تازگی محسوس ہوتی ہے اور اس کے اثرات چہرے پر بھی نمایاں ہوتے ہیں. اور وضو میں ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب یہ فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ جو ترتیب ہے، اور کہتے ہیں نا کہ سنت میں عظمت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو ارشاد فرمایا وہ طریقہ ہی یہی ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے، پھر کلی کی جائے گی، مسواک کی جائے گی، غرغرہ کیا جائے گا، ناک میں پانی ڈالا جائے گا، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء یہ دھوئے جائیں گے. تو مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض یہ ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا بنا رہتا ہے. مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے، مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے. یہ اس کا موضوع تھا. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں علاج ادویات کے علاوہ جن جن طریقوں سے یہ علاج ہو سکتا ہے ڈپریشن کا، تو یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے. کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم پڑ گئی. پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پیر دھلوائے
تو مرض میں بہت افاقہ یعنی کمی آ گئی. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں. تو آج ہم بھی کہیں گے جناب ہمارے یہاں بھی پاگل خانے بہت بڑھ رہے ہیں، اس کا بھی دماغ فیل ہو رہا ہے، اس کا بھی دماغ فیل ہو رہا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہو رہی ہے. اور جو نماز پڑھے گا وضو تو کرے گا ہی. تو وضو کرے گا تو جہاں نماز کی، وضو کی برکتیں ملیں گی، ثواب ملے گا، وہیں دنیاوی یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین چاہتے ہیں، گھر میں طرح طرح کے امراض ہیں، اسلامی بہنیں غور کریں، بچوں کے ابو ڈپریشن کا شکار ہیں، بھائی ڈپریشن کا شکار ہیں، بہنیں ڈپریشن کا شکار ہیں، ہر طرف کھچاؤ ہی کھچاؤ ہے، کاروبار کرتے ہیں وہاں دل نہیں لگتا، پڑھائی کرتے ہیں وہاں دل نہیں کرتا، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ ہمارے بچے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ ہماری آپس کی محبتیں ہو جائیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خود اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر، اپنے گھر بار پر، اپنے متعلقین پر، اپنے سے محبت کرنے والوں پر انفرادی کوشش کا ذریعہ کریں کہ جب ہم میں سے ہر کوئی نمازی بنے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی یہ برکتیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جدید سائنس تو جو تحقیق کر رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ جو عبادات ہیں، وضو جو ہے، یہ در حقیقت جہاں بیماریوں کو تو ایک طرف دور کرتا ہی کرتا ہے، لیکن وضو تو یوں سمجھ لیجئے کہ گناہ دھونے کا نسخہ ہے. گناہ دھونے کا نسخہ ہے. جی ہاں، 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے. جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا. اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. تو علماء نے اس کی وہ شرط لکھی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ حتیٰ کہ آنکھوں اور پلکوں کے نیچے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو سارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا. اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی میں نے توبہ کی. ایک شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اس نے فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی میں نے توبہ کی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، یعنی کسی کو وضو کرتا دیکھتے تو جو قطرے ٹپکتے اس سے ان کے گناہ نظر آ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی. اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. تو پتہ چلا کہ یہ وضو جو ہے یہ گناہ دھونے کا نسخہ ہے. تو ساتھ ہی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے پڑھ لیا، ساتھ ہی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ وضو کی نیت بھی کریں کہ حکم الہی عمل کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے، حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں.
کیونکہ وضو میں اگر نیت نہ کی وضو تو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس صورت میں ملے گا کہ جب کہ ہم نیت کریں گے اور ساتھ ہی بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیں. کیا کہیں گے؟ ایک دفعہ اور دوہرائیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ. کیا کہیں گے؟ جی ہاں، وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ یہ کہہ لیں. جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اتنا آسان عمل ہے اور توجہ ہوگی تو یہ سب برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. پھر نماز کے لیے وضو کرتے ہی ہیں. ہم نے تو سارا دن باوضو رہنے کا ذہن بنایا. خصوصیت کے ساتھ جب سونے لگیں باوضو سوئیں. کہ حدیث پاک میں ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اور امیر اہل سنت یہاں پر بھی ایک مدنی پھول ارشاد فرماتے کہ جب سونے لگیں وضو تو کرنا ہی ہے، 2 رکعت نماز توبہ بھی ادا کر لیں. دن بھر میں کوئی گناہ ہوئے یاد کریں، اس سے توبہ کریں. زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ نماز توبہ بھی گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے گا. تو نماز توبہ ادا کریں تو باوضو سوئیں. بعض اوقات ہوتا ہے تھکن ہوتی ہے، سردی ہے سخت، یا پانی کا کوئی انتظام کرنا تھوڑا دشوار ہوگا، نزلہ ہے، زکام ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ایسی کیفیت ہے کہ طبیعت مزہ نہیں کر رہی، لیکن وضو کریں گے. تو ایسے میں کیا ہوگا کہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا. تو شیطان یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہماری نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں، لیکن شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. تو ہم بھی وضو کر باوضو سوئیں، بچوں کو بھی سکھائیں، گھر والوں کو بھی سکھائیں، اپنے بھائی بہنوں کو سکھائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. پھر یہ جو آج جو بیان ہو رہا ہے، یہ جو تحقیق ہوتی ہے کہ وضو میں کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، سنیے. پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد بھی امراض کا باعث بن سکتے ہیں. یعنی پہلے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ جراثیم سے پاک ہو گیا. اب کلی کی تو یہ پانی بھی یوں سمجھ لیں کہ بیماریوں سے پاک ہے. تو پھر مسواک کا استعمال کیا تو وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی کی جاتی ہے. اگر منہ صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کے پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. نمبر 1 ایڈز، نمبر 2 منہ کے کناروں کا پھٹنا، نمبر 3 منہ اور ہونٹوں کے داد، نمبر 4 منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ. روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ گرگرا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا ٹونسل بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اب ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو. اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو. ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک عطا فرمائی، اور ہوا کو نم بنانے کے لیے روزانہ ناک تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے. صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں. ناک کے اندر ایک مائکروسکوپ جھاڑو ہے. اس جھاڑو میں غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی روئیں ہوتی ہیں جو ہواؤں کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں. نیز ان غیر مرئی روؤں کے ذمے ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں لیسوزائم کہتے ہیں.
ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن یعنی جراثیم سے محفوظ رکھتی ہے. تو الحمدللہ وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی روح سے ناک کی اندرونی غیر مرئی روحوں کی کارکردگی کو تقویت ملتی ہے. اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے. دائمی نزلہ ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کے طرح ناک میں پانی چڑھانا یہ بے حد مفید ہے. تو یہ ناک میں اگرچہ ہمارے یہاں بھی عجیب و غریب نظام ہے, پانی لیتے ہیں اور یوں سمجھیں کہ پانی چڑھاتے نہیں ہیں, پانی مارتے ہیں. پانی مارتے ہیں, یہ پانی مارنا نہیں ہوتا بلکہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر اس کو سونگھیں, چڑھائیں. یعنی اس کا طریقہ اگر آپ نے سیکھنا ہو, مکتبۃ المدینہ نے وضو کا طریقہ نامی ایک VCD جاری کی ہے. یہ ویڈیو CD ہے جس میں 4 حصے ہیں. چوتھے حصے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے وضو کا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. اور اس پریکٹیکل کو دیکھ کر شاید یہ آپ کہیں گے کہ یار اب تک تو مجھے وضو کرنا ہی نہیں آتا ہے. حقیقت ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. تو بہرحال یہ کلی اور ناک کی برکت ہے. اب چہرہ دھو رہے ہیں تو آج کل فضا میں دھوئیں وغیرہ سے آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں. مختلف کیمیائی مادے, سیسا وغیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں چہرے پر جمع رہتا ہے. ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ, پانی اور صحت, آئی, واٹر, ہیلتھ. اس بات پر اس نے زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن بار کئی بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا. امریکی کونسل فار بیوٹی کے سرکردہ ممبر نے کیا خوب انکشاف کیا. کہتی ہے مسلمانوں کو کسی قسم کے کیمیائی لوشن کی حاجت نہیں. اے مسلمانوں جو طرح طرح کے ہزاروں سینکڑوں روپے خرچ کر کے مختلف لوشن لیتے ہیں, سنیے وہ امریکی کونسل فار بیوٹی کی ممبر کیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کے کیمیائی لوشن کی حاجت نہیں, وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. الحمدللہ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے چہرے کو بار بار دھونا چاہیے اور وضو میں ایسا ہم کرتے ہیں. تو وضو میں چہرے دھونے سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے, اس کا مساج ہو جاتا ہے, خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے, میل کچیل بھی اتر جاتا ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آنکھوں کی ایک بیماری ہے جس میں اس کی رطوبت اصلیہ یعنی اصل طریق کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے. طبی اصولوں کے مطابق اگر بھووں کو وقتاً فوقتاً تر کیا جاتا رہے اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے اور اس طرح اس کی بھویں تر ہو جاتی ہیں. عاشقان رسول کی داڑھی بھی وضو میں دھلتی ہے, اس سے بھی کیا خوب حکمتیں ہیں. چنانچہ ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل کہتا ہے منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہ جاتے, جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی, داڑھی کے خلال سے جوؤں کا خطرہ دور ہو جاتا, داڑھی میں پانی کی تری کی ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں, تھائرائیڈ گلینڈز اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے. کوہنیاں دھوتے ہیں, کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل, جگر اور دماغ سے ہے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے. اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں. وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل, جگر اور دماغ کو تقویت حاصل ہوتی ہے. پاؤں دھوتے ہیں, پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں پہلے, لہذا پاؤں دھونے یعنی وضو میں یہ بھی سنت ہے پاؤں دھونا. تو پاؤں سنت کے مطابق دھونے سے نیند کی کمی, دماغی خشکی, گھبراہٹ اور مایوسی جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں,
اب غور کریں، سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو کیسی برکتیں ہوں، کیسی رحمتیں عطا فرمائیں، لیکن آج ہم میں سے ایک اکثریت ہے جو نماز نہیں پڑھتی، اور نماز نہ پڑھنے سے ظاہر اس وضو کی برکتیں بھی لوٹنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ذہن بنائیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، باوضو رہیے۔ اب جب وضو کیا جائے تو کیا کرنا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، وہ صدیقین میں سے ہیں۔ جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار کیا جائے۔ جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر انا انزلناہ یہ سورت پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ اب ہم کہیں گے جناب ہمیں تو کلمہ شہادت یاد نہیں ہے، ہمیں سورہ قدر یاد نہیں ہے، یا وضو کے بعد کی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ یہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ اب ہم کہیں ہمیں دعا یاد نہیں ہے، دعوت اسلامی آپ کو دعوت دیتی کہ آئیے مدنی تربیتی کورس کر لیجئے، انشاءاللہ یہ ساری سنتیں آداب پریکٹیکلی بھی سکھایا جائے گا۔ جی ہاں، مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کیجئے، آپ کو پریکٹیکلی وضو کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ شاید آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار مجھے وضو کرنا آتا نہیں تھا۔ جی ہاں، وضو کرنا بھی سیکھنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے دیکھا ایسا وضو کر لیا، کسی کو دکھائیں، سمجھیں کہ کون کون سے اعضاء احتیاط سے دھوئے جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعضاء دھلنے سے رہ جائیں، اور بال برابر وہ جگہ جن کا دھونا فرض ہوگا اگر یہ خشک رہ جائے گا تو ہمارا وضو ہی نہ ہوگا۔ پھر منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سنتوں میں سے ہے، متعدد سنتیں ہیں، اور سنت ہر سنت مخزن حکمت ہے۔ مسواک یہ پیاری پیاری سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک بیپاری کا کہنا ہے سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا، چوم کر آنکھوں سے لگایا، اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ کھولی تو اس میں تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا نظر آیا۔ کہنے لگا میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کرتا تھا، یہ ختم ہونے والا تھا، مجھے تشویش تھی، اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرمائی۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا، ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ اس کا علاج نہیں کر پا رہے تھے، میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ یعنی فائدہ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، حیران رہ گیا، پوچھنے لگا میری دوا اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں کر سکتی، کچھ سوچو، کچھ اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو ہمارے یہاں تو مسواک بہت آسانی سے دستیاب ہے، لیکن جگہ بجگہ بہترین ٹوتھ پیسٹ، بہترین برش یہ لینے کا تو ہمارا ذہن ہوتا ہے، مسواک نہیں لیتے۔ مسواک کے استعمال میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں۔ اس میں متعدد کیمیائی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ حاشیہ تحتاوی میں ہے کہ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی، درد سر دور ہوتا، سر کی رگوں کو سکون ملتا،
اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا، بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ اور اس کے فضیلت میں احادیث مبارکہ سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے۔ اطباء یعنی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں، اس کا لعاب کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں، اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ مسواک کیسے کرنی چاہیے؟ یہ بھی وضو کا طریقہ نامی اس VCD میں امیر علیہ سنت نے طریقہ ارشاد فرمایا، رگڑ کر مسواک کریں اور مسواک کو لازم کریں۔ جی ہاں، منہ صاف ہونا چاہیے کہ اگر اس میں بعض اوقات بدبو ہوتی ہے، کھانے پینے کے اجزاء رہ جاتے ہیں جس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے 2 رکعت مسواک کے ساتھ پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، اور مسواک کا عادی استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ منہ کی صفائی اور رب کی تعالی کی رضا کا باعث ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسواک کی ضرورت ہوئی، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، وہ تلاش کیا نہیں ملی۔ 1 دینار سونے کی اشرفی میں آپ نے مسواک خریدی اور استعمال کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، اتنی مہنگی بھی کبھی مسواک لی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ میں نے تجھے جو مال و دولت دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پربے کے برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اتنی عظیم سنت مسواک حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہ کی؟ تو ہمارے پاس تو مسواک سستی ہے، ہم دن بھر میں نہ جانے کیسے کیسے معاملات میں کس طرح سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، جس کا نقصان بھی بعض اوقات ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کو کھانے سے اس کو پینے سے ہمیں نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی اپنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسواک نہیں خریدتے جس کو استعمال کرنا سنت ہے۔ اور پھر بعض اوقات جو پان چھالیا اور اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں، خاص کر جو گٹکا کھاتے ہیں یا ایسی مطلب بدبودار جو تمباکو والی جو چیزیں کھاتے ہیں، تو بسا اوقات وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، اب وہ بدبو منہ میں لے کر یا سگریٹ جو پیتے ہیں منہ میں بدبو لے کر وہ مسجد میں آتے ہیں، جس سے بسا اوقات جو کیفیت ہوتی ہے اس میں ان کا مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا اہتمام کر لیں کہ اس سے منہ کی پاکیزگی بھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مسواک میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے، تو اس کو لازم کریں، اس کو لازم کریں۔ پھر بعض اوقات خاص کر جو مسجد کے محتمم ہیں، جو مسجد کمیٹی کے افراد ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دانتوں کی اور منہ کی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا، لہذا بعض اوقات منہ میں جب مسواک یا ایسی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو خون آتا ہے، اور کم گہرے جب وضو خانے پر وضو کیا جاتا ہے تو وہ اڑ کر اس کے چھینٹے کپڑوں پر اڑتے ہیں۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جن کے منہ سے خون وغیرہ آتا ہو وہ ایسی جگہ وضو کریں جب بالکل گٹر وغیرہ قریب ہو، تاکہ دیگر وضو کرنے والوں کو وہ پانی جو وہ اڑ کر نہ آئے۔ اور مسجد کی جو محتمم ہیں انہیں بھی چاہیے کہ مسجد کا وضو خانہ یا گھر میں بھی اتنا ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، چھوٹا سا وضو خانہ بنائیں، وہ وضو خانہ بھی اتنا گہرا ہو کہ پانی اڑ کر نہ آئے۔ اور اس کا امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں پیچھے وضو خانہ بھی بنا کر دکھایا ہے
اور امیر اہل سنت نے اپنے گھر میں بھی ایسا بنایا ہے، الحمدللہ اسی کی مناسبت سے فیضان مدینہ میں بھی بنا ہے کہ وہ اتنا گہرا ہے کہ پانی اڑ کر جو ہے واپس پلٹتا نہیں ہے۔ تو خیر گھر میں بھی وضو خانہ بنانا چاہیے، مسجدوں میں جہاں بنتا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے آج وضو اور سائنس اس کے متعلق چند باتیں سنی۔ تو آج کل واقعی سائنسی تحقیقات پر تو لوگوں کا بڑا رجحان ہوتا ہے، بلکہ بعض ایسے بھی نادان مسلمان ہوتے ہیں جو انگریز محققین اور سائنسدانوں سے بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں، بھائی کیا تحقیق کیے۔ تو ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی تلاش میں سائنسدان آج سر ٹکرا رہے ہیں، اور میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ جیسا کہ اسی کو لے لیں کہ وضو اور کے متعلق جو ہم نے باتیں سنی ہیں، تو وضو کے متعلق جدید سائنس تو آج تحقیق کر رہی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ہی ہمیں ارشاد فرما دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ان فوائد کو سن کر یقیناً خوش ہوئے ہوں گے، مگر امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ سارے کا سارا فن طب یہ ظنیات پر مبنی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی حتمی یعنی فائنل نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہیں۔ ہاں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یہ اٹل ہیں، وہ نہیں بدلیں گے۔ ہمیں سنتوں پر عمل طبی فائدے کے لیے نہیں کہ جناب میں مسواک کروں گا تو میرے منہ میں کے چھالے دور ہو جائیں گے، میں جناب سر کا مسا کروں گا تو پاگل نہیں ہوں گا، میرے ہاتھ پاؤں کو دھوؤں گا تو جناب یہ فالج سے بچ جائیں گے، یہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے۔ لہذا اس لیے وضو کرنا کہ میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، یا میں تازہ دم ہو جاؤں، یا ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھنا کہ بھوک کے فوائد حاصل ہو۔ سفر مدینہ کیوں کریں گے؟ یا ذرا آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ سارے دنیاوی نیتیں اگر ہوں گی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سائنسی تحقیق کی محتاج نہیں، ہمارا مقصود اتباع سائنس نہیں بلکہ اتباع سنت ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ جب یورپین ماہرین برس کی عرق ریزی کے بعد نتیجے کے دریچے کھولتے ہیں تو انہیں سامنے مسکراتی نور برساتی میرے آقا کی سنت نظر آتی ہے۔ تو دنیا میں لاکھ سیر و سیاحت کیجئے، جتنا چاہے عیش و عشرت کیجئے، مگر آپ کے دل کو حقیقی راحت میسر نہیں ہوگی۔ اے سکون کے متلاشی اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو سکون قلب چاہیے تو یاد رکھیے وہ صرف اور صرف یاد الہی میں ہے۔ دل کا چین عشق سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی راحتیں سائنسی آلات، انٹرنیٹ، وی سی آر، ٹی وی میں کے روبرو نہیں، اتباع سنت ہی میں نصیب ہوں گی۔ تو اگر آپ واقعی دونوں جہاں کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو نمازوں اور سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اور آئیے دعوت اسلامی آپ کو پیغام دیتی ہے کہ آ جائیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ مدنی ماحول آپ کو نمازوں کا پابند بنائے گا، سنتوں کا پابند بنائے گا، صحیح طریقے سے وضو کرنا سکھائے گا، سنتیں کس طرح اپنائی جائیں وہ جذبہ دلائے گا۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر کا اپنا معمول بنائیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ اور الحمدللہ یہ آج جو بیان ہوا، یہ بیان الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے یہ بڑے ہی تحقیقی، بڑے ہی دلچسپ، بڑے ہی پیارے رسالے وضو اور سائنس سے کیا ہے۔ اس رسالے کو حاصل کر لیجئے، اور خاص کر ایسے افراد جو اس طرح کے شعبوں سے وابستہ ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تحقیقی بڑے ان کو مطلب وہ معاملات سمجھ میں آتے ہیں، ان کو یہ دیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ سنتوں کے راستے پر چل پڑے انشاءاللہ۔ تو یہ بڑے سائز میں اس کا ہدیہ صرف 8 روپیہ ہے، جیبی سائز کا یہی رسالہ صرف 4 روپیہ ہدیہ میں دستیاب ہے۔ اسے حاصل کیجئے، عام کیجئے، مکتبۃ المدینہ یہاں دستیاب ہے،
جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ دستیاب ہے ان رسالوں کو حاصل کر کے پڑھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ دکاندار ہیں، مسجدوں کی کمیٹی کے افراد ہیں، اپنی مسجدوں میں نمازیوں کو بانٹیے، دیگر افراد کو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ